السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہماری اسرائیل پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہم اسرائیل کی مدد جاری رکھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جین پیئر نے معمول کی پریس کانفرنس میں میڈیا نمائندوں کے سوالوں کے جوابات دیے۔ مشرق و سطح میں کشیدگی میں اضافے کے بعد امریکہ سے اسرائیل کی عسکری امداد بند کرنے کی طلب سے متعلق سوال کے جواب میں کیرن نے کہا ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے تحفظ سے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے اور بالکل تبدیل نہیں ہوئی۔ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ہمارا تعاون بھی بدستور جاری ہے۔ کیرن نے کہا ہے کہ ہم علاقے میں کسی سفارتی حل کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم اسی پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ انتظامیہ کو اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اگست کے وسط میں 5 مختلف امدادی پیکجوں کے ساتھ اسرائیل کے ہاتھ کل $20 بلین کا اسلحہ فروخت کیا تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل پر سفارتی دباؤ جاری رکھا جائے۔ امریکی وزارت خارجہ نے 17 اور 18 ستمبر کو حزب اللہ اراکین کے زیر استعمال پیجر اور وائرلیس آلات میں دھماکوں کے باعث اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس سے متعلقہ امریکی پالیسیوں کے بارے میں بیان جاری کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے معمول کی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی فریق کی طرف سے ان جھڑپوں کو بڑھائے جانے کے حق میں نہیں ہیں۔ اس وقت اسرائیل کو درپیش سیکورٹی مسئلے کے حل کا بہترین طریقہ ہزاروں اسرائیلی شہریوں اور ہزاروں لبنانی شہریوں کو ان کے گھروں میں واپسی کی اجازت دینے پر مبنی سفارتی طریقہ ہے۔ ملر نے کہا ہے کہ ہم فریقین کے درمیان کشیدگی میں کمی کر کے انہیں ایسے نقطے پر لانا چاہتے ہیں جہاں مسئلے کے سفارتی حل کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ امریکہ کا علاقائی رقیبی پر اسرائیل کی عسکری برتری کا ضامن بننا ضروری ہے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے بھی کہا ہے کہ علاقے میں لبنان کے وائرلیس آلات دھماکوں کے جواب میں کسی بھی قسم کا حملہ کشیدگی کو کم کرنے میں معاونت نہیں کرے گا۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لبنان پر حملے لبنانی عوام کے خلاف اعلان جنگ ہیں۔ ٹیلی ویژن سے نشر کیے گئے خطاب میں حسن نصر اللہ نے منگل اور چہارشنبے کے روز وائرلیس آلات کے ذریعے کیے گئے اور 37 افراد کی اموات اور ہزاروں کے زخمی ہونے کا سبب بننے والے حملوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان پر حملے کر کے اسرائیل نے سرخ لکیر عبور کر لی ہے۔ گزشتہ روز کے حملوں میں اسرائیل کی نیت 2 منٹ میں 5000 افراد کو قتل کرنا تھا۔ اسرائیلی حملے لبنانی عوام کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں سے لبنان کی تحریک مزاحمت کو ایک بڑا دھکا لگا ہے۔ یہ اسرائیل کے خلاف جدوجہد کی تاریخ میں بھی ایسا بڑا حملہ تھا جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسرائیل ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم سے آگے ہیں کیونکہ نیٹو اور امریکہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ان حملوں کے جواب سے متعلق بات کرتے ہوئے حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ منگل اور چہارشنبے کے روز کے حملوں کے جواب کے وقت، جگہ اور شکل کا تعین ہم کریں گے۔ ہمارا بدلہ ایک منصفانہ خصاص ہوگا اور یہ اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ہوگا۔ دوران حسن نصر اللہ کے خطاب سے قبل بھی اسرائیلی فوج نے لبنان کے بعض علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ بیان کے دوران بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے دارالحکومت بیروت اور بعض دیگر علاقوں کی فضا میں نیچی پروازیں کی اور ساؤنڈ بیریئر کو عبور کر کے دھماکے کیے گئے۔ اسرائیل کی دفاعی فوج IDF نے آج کہا کہ اس نے جنوبی لبنان میں حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا اور حزب اللہ تحریک سے تعلق رکھنے والے تقریباً 100 راکٹ لانچروں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل IDF نے کہا کہ اس نے حزب اللہ کے تقریباً 30 راکٹ لانچروں اور بنیادی تنصیبات کو مقامات کو نشانہ بنایا۔ IDF نے ایک بیان میں کہا کہ آج IDF نے تقریباً 100 لانچر اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا، جس میں ایسے تقریباً 1000 بیرل شامل تھے جو مستقبل قریب میں اسرائیلی سرزمین کی طرف فائر کرنے کے لیے استعمال کیے جانے کے لیے تیار تھے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوو گلینٹ نے مشرق و سطح میں ایک نئی جنگ کے آغاز کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کا مرکز شمال کی جانب منتقل ہو رہا ہے، جہاں اسرائیل کی لبنانی تنظیم حزب اللہ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہے۔ خبر رساں ANC AFP کے مطابق یوو گلینٹ نے اسرائیلی فضائی اڈے کے دورے کے دوران کہا کہ جنگ کا مرکز شمال کی جانب منتقل ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں وسائل مختص کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم جنگ کے ایک نئے مرحلے کے آغاز پر ہیں۔ اس کے لیے ہماری طرف سے ہمت، عزم اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم لبنان میں نیا محاذ جنگ کھولنے کا اشارہ دینے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں جنگ کو بھی ختم نہ کرنے کے اپنے مذموم ارادوں کا اظہار کیا اور کہا کہ فوج غزہ میں اپنے اہداف کو بھولی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یرغمالیوں کو نہیں بھولے اور ہم جنوب میں اپنے مشن کو نہیں بھولے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شمال میں بے گھر ہوئے افراد اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن تمام سیکورٹی اداروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور ہمارا کام واضح ہے کہ اسرائیل کے شمالی باشندوں کی ان کے گھروں کو محفوظ واپسی یقینی بنائی جائے۔
فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈز نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں رافع شہر میں ایک گھر میں گھسنے والے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا، جس سے فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ القسام بریگیڈز کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ رافع کے مشرق میں واقع تنور محلے کے ایک گھر میں گھسے اسرائیلی فوجیوں کو اینٹی پرسنل گولہ بارود سے نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی مزاحمتی جنگجوؤں اور علاقے پر قبضہ کرنے کے زیر مقصد بڑی آپریشن شروع کرنے والی اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں پیش آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے 6 مئی کو غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع رافع شہر پر زمینی حملے شروع کیے اور غزہ کا دنیا کے ساتھ واحد رابطہ ہونے والی رفح سرحدی چوکی پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی چیف آف جنرل اسٹاف ہرزی ہیلوی نے جنگ جاری رکھنے کے لیے شمال میں جنگی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق ہیلوی نے جنگ جاری رکھنے کے لیے شمالی علاقے جات میں جنگی منصوبوں کو منظوری دی۔ ہرزی ہیلوی نے حزب اللہ کے ساتھ جھڑپیں جاری ہونے والے شمالی علاقے کے بارے میں بیان دیا ہے کہ ہر نیا حربہ حزب اللہ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہونا چاہیے۔ 17 سپٹمبر کو لبنان میں حزب اللہ کے ارکان کے استعمال کردہ پیجرز پر ایک وقت دھماکے ہوئے تھے۔ دھماکوں میں 2 بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ 18 سپٹمبر کو ملک کے کثیر تعداد میں واکی ٹاکی کے دھماکوں کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ لبنانی حکام کی طرف سے ان واقعات کا ذمہ دار ٹھہرائے جانے والے اسرائیل نے اس معاملے میں ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کر کے اپنی وحشت و بربریت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ حماس نے اسرائیلی فوجیوں کے دریا اردن کے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں چھت سے نیچے پھینکنے کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا۔ جاری کردہ بیان میں حماس نے کہا کہ شہداء کی لاشوں کو چھت سے نیچے گرانے کے وحشیانہ مناظر نے اسرائیلی فوج کی اس وحشت و بربریت کی ایک دفعہ پھر تصدیق کر دی ہے جو بین الاقوامی برادری کی خاموشی سے شہ پا کر اور امریکہ کی سیاسی و عسکری امداد کے ذریعے غزہ میں ہمارے عوام کا قتل عام اور نسل کشی کر کے دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ قتل کیے گئے فلسطینیوں کے جنازوں کے ساتھ رواں رکھا گیا یہ بدصورت رویہ ایک ایسا جرم ہے جس کی مذمت ضروری ہے۔ ہم تمام بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس رویے کی مذمت کی جائے۔ ناروے دنیا کا پہلا ملک بننے کے قریب ہے جہاں پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں کا استعمال ختم ہو جائے گا۔ اس وقت ناروے میں 28 لاکھ گاڑیوں میں سے 7,54,302 بجلی پر چلتی ہے، جبکہ پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں کی تعداد 7,53,905 ہے۔ ڈیزل گاڑیوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہے، لیکن ان کی فروخت میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ نارویجن روڈ فیڈریشن نے اسے تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سنگ میل 10 سال سے بھی کم عرصے میں حاصل ہوا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت میں اضافے کے ساتھ اگست 2024 میں ناروے میں رجسٹرڈ ہوئے 54% گاڑیاں الیکٹرک تھیں۔ حکومت کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکسوں میں بڑی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منافع بخش فاؤنڈیشن کے لیے ضمنی قوانین کی منظوری جاری کرنے کے احکامات صادر کیے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق شاہ سلمان غیر منافع بخش فاؤنڈیشن خادم حرمین شریفین کی جانب سے انسانوں کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے لیے کیے جانے والے کاموں اور اقدامات کا تسلسل ہے۔ اس ضمن میں شاہ سلمان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ انسانوں پر کی گئی سرمایہ کاری جس سے ان کی ثقافت و شناخت نمایاں و ممتاز ہوتی ہے، اس کے فلاحی عمل کو ہم جاری رکھیں گے۔ ایکس اکاؤنٹ پر مزید کہا گیا کہ معاشروں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے انسانوں کو درپیش چیلنجوں کا بہتر طور پر مقابلہ کرنے کے لیے شاہ سلمان فاؤنڈیشن کا آغاز کیا ہے۔ واضح کہ شاہ سلمان غیر منافع بخش فاؤنڈیشن انسانی فلاح و بہبود کے لیے مخصوص ہے، جس کے تحت مملکت اور دنیا کے مختلف ممالک میں فلاحی منصوبوں پر کام کیا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس ضمن میں شاہ سلمان مرکز برائے انسانی فلاح و بہبود بھی شامل ہے، جس کے تحت دنیا بھر میں ضرورت مندوں کی امداد بلا کسی تخصیص کے کی جاتی ہے۔ سعودی عرب مصنوعی ذہانت کے شعبے میں دنیا کے 83 ممالک میں 14واں نمبر پر جبکہ عرب ممالک میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ہوئی ریسرچ اور ترقی کے حوالے سے سروے کیا گیا، جس میں سعودی عرب میں ہوئی مثالی ترقی کے پیش نظر اسے عرب ممالک کی سطح پر سر فہرست شمار کیا گیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سعودی عرب نے انتہائی مختصر وقت میں مثالی ترقی کے تجارت کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں عالمی سطح پر سعودی عرب کو 7ویں نمبر پر منتخب کیا گیا۔ پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خط لکھنے کے بعد پارٹی پوزیشن تبدیل ہو گئی۔ آج جمعے کو اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کی، جس کے مطابق تحریک انصاف کے تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خط کے فوری بعد نئی پارٹی پوزیشن جاری کی گئی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری بیان میں مسلم لیگ نواز
پیپلز پارٹی اور JUI سے واپس لی گئی نشستوں کا بھی پارٹی پوزیشن میں ذکر کیا گیا۔ اس سے قبل 39 اراکین تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ سیکریٹریٹ کے مطابق قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کے 110 پیپلز پارٹی کے 69 نشستیں ہیں، MQM 22، IPP کے 4 اراکین ہیں، سنی اتحاد کونسل 80، JUIF 8 آزاد ارکان کی تعداد میں بھی ہے۔ PK میپ، BNP مینگل اور MWM کی ایک نشست ہے، جبکہ ایک آزاد رکن قومی اسمبلی نے مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے۔ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ہفتہ 10 دن لگ سکتے ہیں۔ آج جمعے کی سہ پہر ملتان میں پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ کوشش کریں گے کہ حکومت کو غلط فیصلوں یا غلط قانون سازی سے روکیں۔ JUI کے اراکین حکومت کی جانب سے دیے گئے آئینی ترامیم کے مسودے سے متفق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی تیاری نہیں تھی، مگر توقع کر رہے تھے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے۔ حکومت آئینی ترامیم کا مسودہ دینے پر راضی نہ تھی۔ مطالبے پر مسودے کی ایک نقل پیپلز پارٹی کو دی گئی اور ایک نقل ہمیں دی گئی۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹولنبرگ نے کہا ہے کہ جنوب میں ترکی کے بغیر یورپی براعظم کی سلامتی کی پیشگوئی کرنا ناممکن ہے۔ اسٹولنبرگ نے اپنے عہدے کو نئے سیکریٹری جنرل کے سپرد کرنے سے چند روز بیشتر جرمن مارشل فنڈ تھنک ٹینک کے زیر اہتمام ایک تقریب میں اپنی الوداعی تقریر کی۔ سیکریٹری جنرل نے اپنے خطاب میں امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ یورپ کے ساتھ شراکت داری سے خود کو الگ تھلگ نہ کریں اور یورپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کو قبول کرے کہ اسے اپنے سلامتی کے لیے جنوب میں ترکی سے لے کر شمال میں ناروے تک نیٹو کے سائے کی ضرورت ہے۔ یورپیوں کو نیٹو کے بغیر براعظم میں سلامتی کا وجود نہ ہونے کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ ان پر زور دیتے ہوئے اسٹولنبرگ نے کہا کہ اس کا تعلق نہ صرف وسائل سے بلکہ جغرافیہ سے بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جنوب میں ترکی، شمال میں ناروے اور مغرب میں امریکہ، برطانیہ کے بغیر یورپی براعظم کی سلامتی کا وجود ناممکن ہے۔